السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نفرت تب کرنا جب میرے بارے میں جانتے ہو، تب نہیں جب کسی سے سنا ہو۔ اگر اپنا گھر اپنی سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو اس کا سارا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدے مند ضرور ثابت ہوگی۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چوٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ تقدیر کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، لیکن دعا ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ جب رشتے حد سے زیادہ الجھ جائیں تو ان کو خود سلجھانے کی بجائے اللہ کے حوالے کر دو، بے شک وہ ہر چیز کا بہتر حل نکالنے والا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں نایاب چیزیں ہیں۔ وہ معززوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ تو اجنبی ہیں، پتھر کہاں سے آئے؟ دیکھو ذرا اس بھیڑ میں کوئی اپنا ضرور ہوگا۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ انسانیت قضا کر کے مسلح اٹھائے پھرتے ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ بھی کیا دور تھے مرشد جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ رزق میں عیب کبھی نہ نکالو، پسند نہ آئے تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو تو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئیں تو آپ کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لیں۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیے،
کیونکہ آپ PhD ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی کسی ریسٹورینٹ کا مینیو کارڈ نہیں ہے کہ جس چیز پر آپ ٹک لگائیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف و مقام سے گزر رہا ہو۔ زندگی کا دستور ہے، دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ سب سے بہتر انہیں ہی ملتا ہے جو صبر اور شکر پر قائم ہو۔ احسان، مدد، ہمدردی ضرور کیجیے، اجر کی امید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہ رکھیے۔ آپ کی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی اور وقار بھی مٹی میں مل جائے گا۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جن کو کوئی نہیں جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ کتنے کمال کی بات ہے، الفاظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، الفاظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، الفاظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، الفاظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، الفاظ ہی دل چیر دیتے ہیں، الفاظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ، لہٰذا کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتے۔ انسان نہ تو کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے دل سے کسی کی محبت نکال سکتا ہے، یہ سب تو اللہ کرتا ہے۔ حیا بھی نظر میں ہے اور بے حیائی بھی، فرق صرف نظر کا ہے، ورنہ ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان کسی ایک کے لیے اتنا خاص اور کسی دوسرے کے لیے اتنا عام کیسے ہو سکتا ہے؟ اے دلوں کے حال جاننے والے مہربان اللہ، ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول کر لے، آمین۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ۔ انسان رشتے کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس دنیا سے سب کو چلے جانا ہے، لیکن وہ لوگ زندہ رہیں گے جنہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کے دل جیتے، اپنے لہجے سے لوگوں کو عزت اور احترام دیا، اپنے بہترین اخلاق سے دلوں میں گھر بنا لیا، اپنے کردار سے لوگوں کو محفوظ رکھا، اپنے عمل سے لوگوں کی رائے بدل دی، اپنی زبان سے لوگوں کی عزت کی حفاظت کی۔ ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ رشتے ہمیں زندہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ تعلق مسکرا مسکرا کے یہ کہتا ہے کہ کوئی ہماری ذات سے جڑا ہے اور کسی کی ذات سے ہم جڑے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف سوچ رکھتا ہے، لہٰذا اپنے اختلافات کو اپنے رشتوں کے بھیٹ مت چڑھنے دیں۔ معاملات کا حل نکل آئے گا مگر وہ خوبصورت رشتہ کبھی نہیں ملے گا۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں،
اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی وجہ سے، جبکہ 90% جھگڑے لہجوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے ان لوگوں سے مسئلہ ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ انسان کے دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا جات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ رمضان سے قبل گھر کے ساتھ دل کو بھی صاف کر لیجئے تاکہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، اپنی مصروفیت ترک کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ جس کا درد بس اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہے وہ ہمیں ہی ملتی ہے، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو میری امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ عز و جل سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ بغیر دوائیوں کے سکون سے سوتے ہو، پھر آرام سے جاگتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، بغیر تکلیف دن گزرتا ہے، لوگوں کو ملتے وقت مسکراتے ہو تو تم دنیا کے امیر ترین نعمتوں سے نوازے ہوئے شخص ہو۔ الحمدللہ۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ دولت نہیں، شہرت نہیں، نہ واہ چاہیے، کہاں ہو کیسے ہو، دو لفظوں کی پرواہ چاہیے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔